دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا بتائی تھی ہم نے کیوں ہے پچھلے میں یہ ایک فگر آئی ڈونٹ نو اتنی دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر یہ فوکس کر سکیں اس گراف کو اگر یہ دکھا سکیں یہ گراف اگر فوکس کر سکیں کہ یہ پچھلے 60 دن میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ کہ 3 گنا 4 گنا ہماری پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے جو روزانہ پازیٹیو آتے ہیں 300 سوا 300 کے درمیان ہوتے تھے اور اس وقت تقریباً 950 کے قریب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے ریزن نہیں کہ ہم کچھ پریشان ہو کچھ گھبرائیں اسی طریقے سے ہماری جو پچھلے 60 دن میں اموات تھی یہ نمبر ہے روزانہ کے بیسس پہ اور یہ ہفتے وار ہے ہم دیکھتے ہیں ایوریج ہم 0 پہ پہنچ گئے تھے نہیں تو 2 3 4 اموات یہ ہو رہی تھی اور اب یہ پھر بڑھنے شروع ہوئی ہیں ہم 14 ڈیتھس ہماری کل پرسوں ہوئی تھی اور پھر 11 اور پھر 2 دن سے 6 اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم نے خود کچھ سٹیپس لینے ہیں اور میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ جی اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں سٹیپس لیتی تو ہمیں خود اب کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے ہم نے این سی سی میں بھی یہ کہا تھا اور این سی سی نے کہا ہے کہ جی صوبے بھی کوئی ایڈیشنل سٹیپس لینے چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو پاپولیشن سینٹرز ہیں بڑے شہر ہیں ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے سب سے زیادہ اگر آپ ڈسٹرکٹ وائز لیں تو صوبہ سندھ میں کراچی ایسٹ اس میں 21% پازیٹیوٹی ہے 21% اس کے بعد حیدرآباد 16% جی ایک دن کی نہیں ہے یہ ایک ہفتے کی میں ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ایک دن اٹھا کے بتا دیا 16% حیدرآباد اس کے بعد کراچی ساؤتھ 12% اور کراچی سینٹرل 9% کرنگی 5%، ملیر 6%، سکھر 5%، کراچی ویسٹ 6%، باقی سارے 5 سے کم ہیں اس لیے میں نہیں بتا رہا آپ کو جو 5 اینڈ ابو ہیں میں نے آپ کو سارے نمبرز بتائے ہیں سکھر میں تو کل مجھے پتہ چلا ہے 16 یا 17% ہے کل کی تاریخ اگر الگ لے اس لیے کہ بڑھ رہے ہیں نمبر یہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب میں پھر بھی بتا دوں اس کے باوجود اس وقت تک ہمارے پاس ٹوٹل صوبے میں وینٹیلیٹر کے جو اویلیبل بیڈز ہیں جو کووڈ کے لیے مختص ہے وہ ہے 664 اور اس وقت آج کی تاریخ میں 47 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور 164 ان بیڈز پہ موجود ہیں لیکن وینٹیلیٹر ابھی انہیں لگایا ہی نہیں ضرورت نہیں ہے لیکن اس پوزیشن میں جا سکتے ہیں اس لیے ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل 1872 ایچ ڈی یو بیڈز ہیں اور اس میں 296 یعنی جن پہ آکسیجن کی فیسلٹی اویلیبل ہے 296 اس میں فلڈ ہیں 453 ہمارے پاس آئی سی یو بیڈز ویکنٹ ہے اور 1576 ایچ ڈی یو بیڈز ویکنٹ ہیں لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ پھر سے گراف دکھاتا ہوں اگر اس کو فوکس کر سکیں کہ یہ پچھلے 15 دن میں بلکہ 12 دن میں یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے گراف یہ آکوپنسی کا تو ہمیں ایک خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن پورے ملک کو اگر آپ دیکھتے ہیں سامنے تو ہماری سچویشن اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہتر ہے کچھ اور شہروں کے میں آپ کو بتا دوں مردان میں 30%، 31% پازیٹیوٹی ہے اور اس کے تقریباً جو سارے بیڈز ہیں وہ آکیپائڈ ہیں اسی طریقے سے پشاور میں 24% کے قریب پازیٹیوٹی ہے سوابی میں 20% ہے پنجاب کے
लाहौर में 18% है 17.96। तो अगर, और फिर उनकी बेड की मैं नंबर्स नहीं दूंगा, इधर सारे हैं मेरे पास, कि उनके यहाँ इस वक्त बहुत कम रह गए हैं बेड्स जो अवेलेबल हैं। हमारे पास इस वक्त तक कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि सब बेड भर जाएं, उसके बाद हम पाबंदियां और सख्तियां शुरू करें। अल्लाह ताला करे कि हम इससे ज़्यादा ये बेड्स की ऑक्यूपेशन ना हो। लेकिन इसी वजह से फिर हमने आज टास्क फोर्स की मीटिंग की। एक मीटिंग 23 तारीख को भी की थी जिस दिन एनसीसी थी, और उसी दिन हमने फैसला किया था कि मंडे को हम तब तक हम सब सूरत हाल असेस करें, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, रेंजर्स, इनके साथ करके सलाह मशवरा और आगे स्टेप्स कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बताएं कि क्या करना चाहिए। बिफोर आई गो देयर, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे आज स्टेप्स हमने फैसला किया है। मैं थोड़ा सा आपको वैक्सीन की पोजीशन भी बता दूं कि क्या सिचुएशन है। हमें 5,62,000 वैक्सीन डोजेस फेडरल गवर्नमेंट से मिले हैं साइनोफार्म के। ये जो 2 डोज की होती है तो 21 दिन बाद दूसरी लगानी पड़ती है। और उसके अलावा 11,000 डोज मिले हैं कैंसाइनो जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, और 80,000 डोज मिले हैं साइनोवैक के। ये 2 दिन पहले मिले हैं, 23 अप्रैल को हमें मिले हैं 80,000। जो पहले मिले थे हमें 5,62,000, उसमें से हम 5,41,809 डोजेस अपने डिस्ट्रिक्ट्स को इशू कर चुके हैं, और एज ऑफ येस्टरडे 4,45,000 डोजेस लग गए, जिनमें 2,90,000 जो है वो सिंगल डोज है, और उनमें से फिर 1,55,000 को दोनों डोजेस लग गए। कैंसिनो के जो 11,000 डोज थे उसमें से 10,930 लग चुके हैं, और ये हमने प्राइमरीली जेल्स में लगाए, प्रिजन्स में जो हमारे कैदी हैं उनको लगाए। साइनोवैक के 80,000 डोजेज हमें मिले हैं, वो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लगाने के लिए। और आज जो है 1,00,000 डोज हमें और साइनोफार्म का फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है मिलेंगे, और 2 दिन बाद 2,70,000 और 1,70,000 और मिलेंगे, टोटल 2,70,000 डोजेस। और उसके लिए हमने सारी जो तैयारी है वैक्सीनेट करने के लिए, वैक्सीनेशन सेंटर्स और उनमें जो भी इश्यूज आए उनको भी रिजॉल्व करते हुए हम आगे चल रहे हैं। टोटल 3 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे पास रजिस्टर्ड, जिसमें से 1,23,000 को पहला डोज लगा है और 85,000 दोनों डोज लग चुके हैं। तो ये वैक्सीन की पोजीशन है। हमने बड़ी कोशिश की कि खुद वैक्सीन मंगाएं, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात दुनिया की ये हैं कि सिवाय चाइना के और शायद रशिया के कोई और जगह से वैक्सीन मिल नहीं रही है, और चाइनीज़ प्रेफर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ डील करने की। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमें अलग से कुछ मिले, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो डील करते हैं तो वो वैक्सीन उनको मिल रही है। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, वो उसका इशू ये है कि उसकी कीमत कमर्शियल पर्पस के लिए तो बता दी गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक होती है प्राइस, वो अभी तक डिटर्मिन नहीं की गई है। इस वजह से हम उसको नहीं देख सक रहे। इसके बावजूद आज की मीटिंग में हमने दोबारा एक कोशिश की है कि हम अपनी इंस्टीट्यूशन से कहें कि वो ये वैक्सीन्स इंपोर्ट करने का कोई तरीका देखें ताकि हम और लगा सकें। एक चीज़ और जो काफ़ी कंसर्न की बात ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो कैफियत हो गई थी उसकी बात हुई है ऑक्सीजन। उसके बारे में भी हम अवेयर हैं और हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है बाकी डॉक्टर साहब कंफर्म करेंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर सिंध के अंदर सिर्फ 3 अस्पताल हैं जिनमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अपने हैं, और ये तीनों हुकूमत सिंध के अस्पताल हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े अस्पतालों में, आगा खान में नहीं है आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। हमारे पास ट्रॉमा सेंटर, गंबट, ओझा, इन 3 जगह पे अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो जनरेट करते हैं।
اس کے علاوہ بھی جو سندھ کے اندر آکسیجن جنریشن فیسلٹیز ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں کہ ہم اپنے اسپتالوں کو مہیا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بجٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم جو بھی آکسیجن پلانٹس اس وقت شاید یو کے میں ایک پلانٹ اویلیبل ہے جس کا آرڈر وغیرہ پلیس کیا ہے پلیس کرنا ہے, ایک اٹلی میں ہے, اس کا انہوں نے ایک قیمت تو بھیجی ہے, ہم چاہ رہے ہیں اس کو ایئر لفٹ کرائیں تاکہ جلد سے جلد اس کو لگایا جائے. وہ آج ہمیں قیمت آج کل میں مل جائے گی. ہم اپنے باقی جو پلان یہ ہے کہ سندھ حکومت کی ساری ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں آکسیجن پلانٹس اپنے لگانے ہیں ہم نے, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا کہ ان کے آکسیجن پلانٹس اسپتالوں میں ہیں کہ نہیں ہے, لیکن سندھ کے اندر 3 اسپتالوں میں تینوں پبلک سیکٹر میں ہیں, اور اس چیز کو ہم نے بڑا نظر میں رکھا ہوا ہے. ایک آپ سب کے توسط سے آئی تھی بات کہ اسٹیل مل میں ایک آکسیجن پلانٹ بند پڑا ہے, 2015 سے اس کو کھولا جا سکتا اس کو دیکھ, اور آلریڈی ٹیم وغیرہ پہنچی ہے, اس کو دیکھیں گے چالو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس آکسیجن پلانٹ کو. یہ ہو گئی ویکسین, 16,000 سے اوپر ٹیسٹ کیے ہیں کل, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اور بڑھایا جائے تاکہ ہم وہی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکیں, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جیسے پہلے ہم نے اس وبا پہ ایک مینجمنٹ اس طریقے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈر کنٹرول تھی, وہ انڈر کنٹرول رہے. اب جی سٹیپس ہم کیا لے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم نے آج سے یعنی کل سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا سب سرکاری دفاتر میں. ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ نے 50% کا کہا ہے, ہم نے میکسیمم 20% پہ کہا ہے کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انشور کرے گا کہ 20% سے زیادہ, اگر اور کم کی ضرورت ہے تو اور کم کرے گا, لوگ نہ آئیں. اور دفاتر کے اوقات بھی چینج کیے, 9 بجے سے 2 بجے تک, یا 9 بجے سے 2 بجے تک, 9 سے 2 کر دیے ہیں دفاتر کے اوقات. اور وہ سیکرٹری انشور کرے گا کہ 20% سے نہ بڑھے اٹینڈنس. اس کے ساتھ ساتھ چھٹی نہیں ہے, سارے ملازمین کو اگر وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں تو کراچی میں ہی رہنا ہے, اگر وہ اور شہروں میں کام کر رہے ہیں تو ادھر ہی رہنا ہے, چھٹی نہیں ہے. اور ان کو فون پہ ہر وقت اویلیبل رہنا ہے, آفس آورز میں خاص طور پہ. کسی وقت بھی کسی کی ضرورت پڑے تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہے ان کو بلایا سکتا ہے. تو چھٹی نہیں ہے, لیکن دفاتر مطلب ورک فرام ہوم ٹائپ چیز ہے کہ کام دے دیا جائے گا اور وہ کر کے اور وہ کس طریقے سے سبمٹ کر لیں گے. سکولز, کالجز, یونیورسٹیز ہم مکمل طور پہ بند کر رہے ہیں. یہ کل پرسوں سے ایک دو دن لگیں گے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں, تاکہ وہ جو اسکول اپنے آن لائن کرنا چاہتے ہیں کام اس کو دوبارہ کچھ کر لیں. لیکن یہ اور چلے گئے ہیں کہ ان کو بند کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریسٹورانٹس پہلے بھی بند تھے, ابھی بھی بند ہے. بند ہونے کے باوجود اور آؤٹ ڈور ڈائننگ منع کرنے کے باوجود آؤٹ ڈور ڈائننگ چل رہی ہے. ہم نے انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے اور آؤٹ ڈور ڈائننگ بند کریں. اب اس میں ضرور ایک آدھ دن لگے گا میں تو چاہوں گا آج افطار کے بعد سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے, اور یہی ڈائریکشنز دی ہیں. آپ کے توسط سے میں سب کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ہے, ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری یہ کھلی ہے, کر لیں گے. میں کہہ رہا ہوں کم سے کم, میں اب اس پہ بھی آتا ہوں, آج میں نے بات کی تھی. تو آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ریسٹورینٹس میں. پرائیویٹ, اچھا نہیں, میں پہلے سرکار کی جو ساری چیزیں نا, پریزنس کے اندر وزیٹیشنز ختم کر رہے ہیں ہم جب تک نئے بات ہو. یہ تو ہو گئی گورنمنٹ سائڈ پہ جو انٹرونشنز ہیں. پرائیویٹ آفیسز میں ویسے ہی 50% کی NCOC نے ایک لمٹ ڈالی ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ نہ ہوں. امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. میں کو توسط سے کہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں
ہم اب اس کو مانیٹر کریں گے، اور اگر کوئی دفتر 50% سے زیادہ لوگ بلاتے ہیں اور اس کی وائلیشن کرتا ہے، وہ دفتر سیل کر دیا جائے گا۔ یہ پرائیویٹ دفاتر کی بات ہے۔ شاپنگ کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے شاپنگ سینٹرز کے لیے۔ ایک تو ٹائمنگ، یہ بالکل فائنل ٹائمنگز ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد سے 6 بجے کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، شام 6 بجے تک آپ کھل سکتے ہیں، لیکن ایس او پیز کے ساتھ۔ آپ کے دکان میں جو داخل ہوگا اس کو ماسک پہننا ضروری ہے، ماسک کے بغیر دکان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ماسک کے بغیر دکان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی وائلیشن ایس او پی کی اس دکاندار کے اوپر آئے گی۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر دکان کو، ہم نے یہ پہلے کیا ہوا ہے امپلیمنٹ، ہر دکان کو اپنی کیپیسٹی کا 50% سے زیادہ بندہ اندر نہیں داخل ہونے دینا ہے، اور انہوں نے یہ باہر لکھ کے لگانا ہے۔ اب انہیں 2-3 دن دیں گے، ایسے نہیں کہوں گے آج رات سے، آج سے ہی ابھی سے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی دکان کے باہر، تاکہ امپلیمنٹ اگر کرنے میں جا رہا ہوں، میں دیکھنے جا رہا ہوں، مجھے پتہ تو چلے نا۔ وہ کہے گا کہ جی میری 100 کی کیپیسٹی ہے یا 10 کی کیپیسٹی ہے اور 5 سے زیادہ نہیں آ سکتے، اور وہ انشور کرے گا کہ 5 سے زیادہ لوگ اس دکان میں ایک وقت میں نہ جائیں۔ جب 5واں آدمی نکلے گا تو باہر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ آ سکے گا اندر۔ یہ بھی ذمہ داری دکاندار کی ہے۔ زیرو ٹالرنس، اگر کہیں کوئی وائلیشن کرے گا تو ہمیں مجبوراً اس دکان کو بند کر کے سیل کرنا پڑے گا۔ یہ بتا دیں، ہم آگے ہم جو ایس او پیز فالو کرے گا اس کو پوری اجازت دے رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کاروبار اپنا کرے، لیکن اوپر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ویکسینز کے حوالے سے کہا کہ 5,62,000 سائنو فارم کے ڈوزز وفاقی حکومت سے ملے، 11,000 کینسائنو اور 80,000 سائنو ویک کے ڈوزز ملے۔ انہوں نے کہا پہلے جو 5 لاکھ ڈوزز ملے تھے ان میں سے بھی بڑی تعداد لگا چکے ہیں۔ اور میں باقی صوبوں کے چیف منسٹر سے بھی کوشش کر کے آج بات کروں گا، انہیں اپنے اس فیصلے سے پرسنلی بھی آگاہی دوں گا